قاسم، ابھی تک تم نے میرے دوپٹے کو پیکو نہیں کروائی. کیا ہو گیا تمہیں؟ جب دیکھو ہڈ آراموں کی طرح اپنے کمرے میں پڑے رہتے ہو. ممانی کی چک چک پھر سے شروع ہو چکی تھی. ابھی وہ دوپہر کا راشن لا کر کچھ سستانے کے لیے اپنے چھوٹے سے کمرے میں آیا تھا جب ممانی آتے ہی شروع ہو گئی. قاسم نے برا سا منہ بنایا. تب تک ممانی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ گئی تھی. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ایک پرانا سا پلنگ تھا جو اس کے چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا. 2 پٹ کی دیوار گیر الماری تھی. یہاں اس کے وہ کپڑے پڑے ہوتے تھے جو اس کے ماموں کے بیٹوں کی اترن ہوتی. قاسم کہنے لگا، ممانی جان، باہر دھوپ اور گرمی بہت ہے. میں ابھی تو بازار سے آیا ہوں. ایسا کرتا ہوں کہ شام 4 بجے تک آپ کا دوپٹہ پیکو کر کے لا دوں گا. ممانی کے ماتھے پر بل پڑے. کہنے لگی، کیا باولے ہو گئے ہو؟ رات کو مجھے دعوت پہ جانا ہے. میں کچھ نہیں جانتی، جلدی سے اٹھو، میرے دوپٹے کو پیکو کروا کے لاؤ. قاسم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا، ممانی جان، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں، میں ایک ہی بار کر دوں. ممانی کہنے لگی، نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے. جیسے ہی قاسم ممانی کا دوپٹہ پیکو کروا کے لایا تو شفا اپنے کمرے سے کچھ پیپرز ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آئی. کہنے لگی، قاسم، جلدی سے یہ فوٹو اسٹیٹ کروا کے لا دو، مجھے کوچنگ بھی جانا ہے. قاسم نے اسے غصے سے دیکھا تھا. کہنے لگا، میں کیوں جاؤں؟ ابھی تو آیا ہوں. بازار میں باہر گرمی دیکھیے کتنی ہے. میں نہیں جا رہا. اس کا انکار کرنا تھا کہ وہ تب کے بولی. کہنے لگی، یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، میرے سامنے زبان چلاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ قاسم کے لیے یہ جملے سننا کوئی نئی بات نہیں تھی. جب سے وہ پیدا ہوا تھا یہی تو جملے سن رہا تھا. قاسم اس کی بات نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو شفا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، یہ پکڑو اور فوٹو اسٹیٹ کروا کے دو، مجھے کوچنگ بھی جانا ہے اور ان نوٹس سے مجھے ٹیسٹ یاد کرنا ہے. قاسم کہنے لگا، جب میں نے جانے سے پہلے پوچھا تھا کہ کوئی اور کام تو نہیں، تب تم یہاں لاؤنج میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. تب تم کہہ سکتی تھی، لیکن تم جان بوجھ کے یہ سب کرتی ہو. پتہ نہیں تمہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میں تمہیں چین سے بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا. کہنے لگی، ہاں نہیں لگتے اچھے. دیکھو، ہمارا کھاتے ہو نا تو اسے حلال کرنا سیکھو. قاسم اس کی بات سن کر غصہ پی کے رہ گیا. کہنے لگا، ہر وقت کیا تم مجھے یہ سناتی رہتی ہو؟ دن بھر کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہوں، خون پسینہ ایک بھی کرتا ہوں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرے کاموں کی کوئی گنتی نہیں ہے. وہ کہنے لگی، چلو شاباش، جا کے کام کرو. اس نے نوٹس قاسم کے ہاتھ میں تھمائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ بیچارہ پھر بازار گیا. جانتا تھا کہ اگر شفا سے انکار کرے گا تو ممانی کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے. کبھی کبھی سوچتا تھا کہ والد کی حادثاتی موت کے ساتھ اچھا ہوتا وہ بھی مر جاتا، کیونکہ اگر شوہر مر جائے اور بیٹی دوبارہ میکے میں آ جائے تو بھائیوں کو سب سے پہلی فکر بہن کی دوسری شادی کی ستانے لگتی ہے، تاکہ ان کی جوان جہان بہن کی زندگی برباد نہ ہو جائے. لیکن کوئی بھی اس بچے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ بہن کی شادی کر دینے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا. بس یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکے کا کیا ہے، پل جائے گا. تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. کبھی کبھی اسے اپنی ماں پہ بھی غصہ آتا تھا. وہ تو شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی اور وہ یہاں اپنے ماموں ممانیوں کی غلامی کر رہا تھا. یہ 2 منزلہ مکان تھا جہاں قاسم کے دونوں ماموں اوپر نیچے رہتے تھے. قاسم کے بڑے ماموں کے پاس ہی قاسم کی رہائش کا بندوبست تھا. رہائش کیا تھی، بیچارے کو ایک اسٹور روم دے رکھا تھا جس میں پرانا سا ایک پلنگ اور 2 پٹ کی دیوار گیر الماری تھی. اسے نہیں یاد کہ جب سے اس کی ماں کی شادی ہوئی تھی اس نے کبھی نئے کپڑے بھی پہنے ہوں. عید پر بھی اس کی ممانی اسے اپنے بیٹوں کی اترن ہی دیتی تھی. کہتی تھی، یہ جواد نے بس ایک ہی بار پہنا ہے، اس کے بعد اسے پسند نہیں آیا. کیا ضرورت پڑی ہے امجد قاسم کو نیا جوڑا دلوانے کی؟ ارے یہ نیا ہی تو ہے. حالانکہ وہ کئی بار پہنا ہوا جوڑا ہوتا تھا جو قاسم کو عید کے کپڑوں کے نام پر تھما دیا جاتا تھا. وہ چپ چاپ رکھ لیتا. اب تو عادت ہو چکی تھی، ورنہ بچپن میں جب اس کی ماں کی شادی ہوئی تھی تو وہ بہت رویا تھا، کیونکہ اس وقت وہ محض 6 سال کا تھا. 5 سال کی عمر میں پہنچا تھا جب اس کے والد کی حادثاتی موت ہو گئی. کار ایکسیڈنٹ میں وہ موقع پر ہی مر گئے تھے. دونوں ماں بیٹے کے لیے یہ صدمہ کوئی چھوٹا نہیں تھا. ددیال والوں نے بھی کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ. قاسم کی والدہ فاطمہ رونے لگی.
کہنے لگی مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو اس کے دیور کہنے لگے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بڑے بھائی کا یہاں کوئی حصہ نہیں، آپ اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ بیچاری روتی دھوتی بھائی کے در پر آ بیٹھی۔ دونوں بھائیوں کو بہن سے تو بہت ہمدردی تھی، لیکن بھانجا ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پھر بہن جوان بھی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی دوبارہ کر دی جائے۔ فاطمہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ باپ کی محبت سے تو میرا بیٹا محروم ہو گیا ہے، لیکن میں کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ فاطمہ کے بھائی کہنے لگے کہ یہ سب تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ارے بچوں کا کیا ہے، ہمارے بچوں میں کھیل کود کر پل جائے گا، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس کا لاڈلا اکلوتا بیٹا تھا جس کے وہ نخرے اٹھاتی تھی۔ وہ 5 سال کا ہو گیا تھا لیکن اپنی ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ 1 سال بیت گیا، فاطمہ بہت خوبصورت تھی اس لیے اس کے رشتے بھی بہت آنے لگے، لیکن فاطمہ ہر رشتے سے انکار کر دیتی کیونکہ کوئی بھی اس کے بیٹے کو ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بار امجد کا دوست دوسرے شہر سے کراچی آیا، کچھ دن ان کے گھر پر رکا، فاطمہ کو دیکھا، کہنے لگا کہ میری بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 بچے ہیں جو اپنے ننیال میں رہتے ہیں، مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ اس کے بڑے ماموں کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا کیونکہ ان کا دوست اچھا خاصا کماتا تھا۔ فاطمہ سے جب انہوں نے فیصل کے رشتے کی بات کی تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی، قاسم کو اس نے لاڈوں سے پالا تھا۔ کہنے لگی میری شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ فیصل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فاطمہ سے تو شادی کرے گا لیکن اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو اپنی زندگی برباد مت کرو، ایسے رشتے روز روز نہیں آئیں گے، اپنے بارے میں سوچو، بیٹے کا کیا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ پل جائے گا۔ لیکن فاطمہ نہیں مان رہی تھی، کہتی تھی قسمت نے اس سے اس کا باپ تو چھین لیا لیکن میں اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، وہ تو کھانا بھی میرے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو فاطمہ، ایک دن تم پچھتا ہوگی، تم جانتی ہو ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فیصل سے شادی کر لو، میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی طرح پالوں گا۔ یہ کہہ کر بھائی نے فاطمہ کو راضی کر لیا تھا۔ جب فیصل کو پتہ چلا کہ فاطمہ راضی ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ نکاح پڑھوا دیا جائے تاکہ وہ ابھی اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ قاسم نے جب ماں کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو حیران تھا، فاطمہ فینسی سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی روئے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب فیصل کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مما آپ کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ فاطمہ نے سوچا تھا کہ ابھی تو رخصت ہو کر فیصل کے ساتھ چلی جائے گی، پھر اسے پیار سے سمجھائے گی کہ جب وہ اس کے بچوں کو ماں کی محبت دے رہی ہے تو فیصل اس کے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھ لے، شاید وہ مان جائے۔ لیکن اس وقت قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر، قاسم کو یوں روتا دیکھ کر فاطمہ بھی رونے لگی۔ فاطمہ کے ہاتھ سے قاسم کا ہاتھ اس کے بڑے ماموں نے چھڑوایا تھا، پھر قاسم کو گود میں لے لیا۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا۔ کہنے لگے تم فکر ہی نہ کرو، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ قاسم روئے جا رہا تھا، فاطمہ بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر فیصل کے ساتھ چلی گئی۔ اس رات قاسم اپنے ماموں کے ساتھ ہی سویا تھا، لیکن اگلے ہی روز سب کے رویے بدل چکے تھے۔ بڑی ممانی نے اسے اسٹور روم کا راستہ دکھایا جہاں ایک پرانا پلنگ پڑا ہوا تھا، باقی کا کاٹ کباڑ نکال دیا گیا تھا، 2 پٹ کی الماری کو صاف ستھرا کر دیا گیا تھا، کمرے کی صفائی بھی کر دی گئی تھی، لیکن وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، ایک ہی چھوٹی کھڑکی تھی، پلنگ پرانے زمانے کا تھا اس لیے سنگل بیڈ سے کچھ بڑا اور ڈبل بیڈ سے کچھ چھوٹا تھا۔ 6 سالہ قاسم جب پہلی بار اس کمرے میں اکیلا سویا تھا تو بہت رویا تھا، بار بار خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل جاتی، امی امی پکارنے لگتا، لیکن ماں ہوتی تو اس کی پکار سنتی۔ صبح اٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر سسکیوں اور ہچکیوں سے رویا تھا۔ اس وقت تو ممانی نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، کہنے لگی کہ آ جائے گی تمہاری امی بھی، کیوں رو رو کے تم نے ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کھانے کی میز پر جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھیں
تو قاسم خود روتے روتے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے بار بار ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ اس وقت اس کی بڑی ممانی امید سے تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی شفا پیدا ہو گئی۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، سب کے منہ سے یہی سنتی کہ قاسم ان کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی سی عمر میں قاسم کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ جب بھی محلے سے کسی بھی سامان کی ضرورت ہوتی تو وہ ممانی قاسم کو ہی بھیج دیتی، کہتی فلاں چیز ختم ہو گئی ہے قاسم، لے کر آؤ۔ یوں قاسم بھانجا کم اور ان لوگوں کا غلام زیادہ بن گیا تھا۔ بس ماموں کا یہ احسان تھا کہ اسے 14 جماعت ضرور پڑھا دی تھی، لیکن نوکری نہیں کرنے دی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ماموں اسے اپنی فیکٹری پر بلا لیتے تھے، قاسم یہ کر دو، قاسم وہ کر دو۔ ہزاروں ان گنت کام تھے جو قاسم کرنے لگا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا۔ بس ہر شخص اس پر یہ جتاتا تھا کہ وہ ماموں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، اور سب سے زیادہ احساس اسے شفا دلاتی تھی۔ تینوں بھائی شفا کے پڑھ لکھ کر بیرون ملک میں اچھی اچھی نوکریاں کر رہے تھے۔ شفا بڑے لاڈوں میں پلی تھی۔ ایک بات منہ سے نکال دی تو ماں باپ کو پوری کرنی پڑتی تھی، اور وہ پوری کرتے تھے۔ فون کر کے بھائیوں سے فرمائشیں کرتی تو وہ شفا کی فرمائش پر اس کی مطلوبہ چیز اسے بھیج دیتے تھے۔ اوپر قاسم کے چھوٹے ماموں رہتے تھے تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ چھوٹی ممانی قاسم سے ہر چیز منگواتی تھیں۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، دونوں فیکٹری میں کسی نواب کی طرح جا کر بیٹھ جاتے، لیکن سارے ورکرز سے کام کروانا قاسم کی ذمہ داری تھی۔ مال کی پیکنگ کو چیک کرنا قاسم کی ذمہ داری تھی، یہاں تک کہ مال کو لوڈ کروا کر بھیجنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، بس 2 وقت کی روٹی اور ماموں کے بیٹوں کی اترن۔ یہاں تک کہ عید کے موقع پر بھی اس کی ممانیاں اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دیتی، کہتی تھی میرے جواد نے بس ایک ہی بار پہننا تھا، یہی جوڑا قاسم کو دے دیتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے اتنا خرچہ کرنے کی، پہلے کیا کم خرچے ہیں۔ سب کی زیادتیاں برداشت کر کے بھی قاسم سب کے کام کر دیتا تھا۔ ممانیاں اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی تھیں، اس سے پیار سے بات کرتی تھیں، لیکن پیچھے سے اپنے بچوں سے یہی کہتی تھیں کہ قاسم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ سب سے زیادہ شفا لاڈلی تھی، اس لیے وہ اسے منہ پہ یہ بات سناتی تھی۔ یہ سن کر قاسم تپ کے رہ جاتا تھا، اور ان سب کا ذمہ دار قاسم اپنی ماں کو سمجھتا تھا۔ اس لیے جب بھی فاطمہ چند دن کے لیے رہنے آتی تو وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ فاطمہ جب اس کے پیچھے جاتی تو کمرے کا دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ اس کے بھائی کہتے تھے تم سے خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قاسم کے دل میں یہ گرہ پڑ چکی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اسے اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس نے شفا کے پیپرز فوٹو اسٹیٹ کروائے اور لا کر لاؤنج میں رکھے، ٹیبل پہ پٹخ دیے۔ وہ اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی اور 10ویں جماعت میں تھی۔ کچھ ہی دن میں اس کے بورڈ کے پیپرز ہونے والے تھے، تو پھر اس نے بھی کالج چلے جانا تھا۔ گھر کے سارے کام نمٹانے کے بعد وہ فیکٹری چلا گیا۔ صبح کے وقت اس کے ماموں دکان پہ جاتے تھے۔ قاسم اپنی ممانیوں کے گھر کے سارے سامان لانے کے بعد 5 بجے تک فیکٹری جاتا تھا، پھر رات 12 بجے تک وہ سارے کام دیکھتا تھا۔ گھر آتا تو سب لوگ کھانا کھا کے سو چکے ہوتے تھے۔ قاسم کچن میں جاتا، ہاٹ پاٹ میں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوتی تھی، فریج میں تھوڑا سا سالن ہوتا تھا، کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اچار سے ہی روٹی کھاتا، پانی کے 2 گلاس پیتا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا۔ آنکھوں میں آنسو بہاتا، یاد کرنے لگتا کہ باپ نے کتنے ناز سے رکھا ہوا تھا، ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ ہی زندگی ہوتی ہے، ان کے بنا کوئی زندگی نہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ قاسم کا مستقبل کیا ہے، سب اپنے بیٹوں کے اچھے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ شفا کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ میٹرک کے پرچے ہوئے تو شفا کا کالج میں داخلہ ہو گیا، لیکن جب سے وہ کالج جانے لگی تھی اس کے تو نخرے ہی بڑھ گئے تھے۔ اب کالج جانے سے پہلے وہ ہلکا پھلکا میک اپ ضرور کرتی تھی، لیکن نہ کبھی ماں نے ٹوکا تھا، نہ کبھی باپ نے منع کیا تھا۔ ایک بار جب وہ کالج سے شفا کو لینے کے لیے گیا تو اس نے شفا کو ایک اور گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا، جہاں ایک نوجوان گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اسی سے باتیں کر رہا تھا۔
اور شفا بھی ہنس کر اس سے بات کر رہی تھی۔ شفا کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی شفا سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ قاسم نیچے اترا، چلتا ہوا شفا کے پاس پہنچا، شفا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شفا نے اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سامنے گاڑی میں بیٹھا نوجوان قاسم کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کہنے لگا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ اس نوجوان نے جب اسے دیکھ کر یہ بات کہی تو شفا نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنے پیچھے قاسم کو کھڑا دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگی، تم یہاں کب آئے؟ کہنے لگا، میں 5 منٹ پہلے۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان کو بڑے غصے سے گھور رہا تھا۔ شفا اپنے ساتھ کھڑی اپنی دوست سے کہنے لگی، اچھا روما، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا گھر جاتے ہی مجھے کال کرنا۔ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قاسم کے پیچھے چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آئندہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، گاڑی میں بیٹھ کے میرا انتظار کیا کرو۔ قاسم کہنے لگا، ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ اور یہ لڑکا کون تھا جو تم سے باتیں کر رہا تھا؟ یہ سن کر شفا کچھ گھبرائی۔ کہنے لگی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میری دوست کا بھائی ہے، اور میں اس سے ہنس ہنس کر بات نہیں کر رہی تھی، وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا، اس لیے مروتاً میں نے بھی سلام کر لیا۔ تمہاری طرح بد اخلاق تھوڑی ہوں۔ قاسم کہنے لگا، ہو گئی سلام دعا، آئندہ میں تمہیں اس لڑکے کے پاس کھڑے باتیں کرتے نہ دیکھوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ کہنے لگی، یہ آرڈر کس پہ جھاڑ رہے ہو تم ہوتے کون ہو مجھ پہ آرڈر چلانے والے؟ قاسم کہنے لگا، ماموں کو جا کے کہہ دوں گا کہ تم لڑکوں سے باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر وہ کچھ ڈری، پھر کہنے لگی، دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر میری بات یاد رکھنا، آئندہ تم مجھے کسی بھی لڑکے کے ساتھ نظر مت آؤ۔ قاسم کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی، لیکن بڑے غصے سے گھر پہنچی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا محل جتنا بھی اچھا ہو، وہ اپنے باپ کی کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات کوئی بھی باپ برداشت نہیں کرتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کسی کو پتہ چلے کہ وہ روما کے بھائی سے محبت کرنے لگی ہے۔ حالانکہ اسے کالج جاتے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے جب پہلی بار اس نے روما کے بھائی کو دیکھا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ بار بار روما باتوں باتوں میں شفا سے کہتی تھی کہ میرے بھائی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھا ہے جب کالج کی چھٹی ہوئی تھی، تمہیں دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تمہاری دوست بڑی خوبصورت ہے۔ یہ سن کر شفا پہلے تو حیران ہوئی، بار بار روما اس کی تعریف کرتی رہتی، یہی کہتی رہتی کہ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی، تم میرے گھر آؤ نا، میرے گھر پہ آ کے چائے پیو، میرے بھائی سے بھی 2-4 باتیں کر لو، بیچارہ بہت ذکر کرتا ہے تمہارا۔ کبھی کہتی کہ شفا پلیز میری بھابھی بن جاؤ، میرا بھائی تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس طرح کی باتیں۔ پہلے تو یہ سن کر شفا ایک کان سے نکال دیتی، لیکن پھر ایک بار چھٹی ہونے پر جب شفا باہر آئی تو قاسم اسے لینے کے لیے ابھی نہیں پہنچا تھا، لیکن روما کو لینے اس کا بھائی پہنچ گیا تھا۔ روما نے شفا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بھائی کے سامنے اسے لے آئی، اس کا تعارف کروایا۔ وہ کہنے لگا، کسی دن ہمارے گھر آؤ نا، تاکہ مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا موقع مل سکے۔ آپ روما سے پوچھیں میں آپ کو کتنا یاد کرتا ہوں، کتنی بار پوچھتا ہوں کہ آپ جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ روما کہنے لگی، ابھی تک تو تمہارا ڈرائیور بھی نہیں آیا، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ نا۔ شفا نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ قاسم اس کا کزن ہے، بس یہی کہتی تھی کہ وہ ڈرائیور ہے۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی۔ روما کہنے لگی، کیا ہو گیا یار، آئس کریم کھا کے واپس آ جائیں گے۔ قاسم کی اسے کال آنے لگی، کہنے لگا، روڈ بہت جام ہے، مجھے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ بات روما نے بھی سن لی، کہنے لگی، بس قریب ہی آئس کریم پارلر ہے، ہم تھوڑی دیر میں آئس کریم کھا کے آ جائیں گے۔ زبردستی اس نے شفا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اپنے بھائی کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ قریبی آئس کریم پارلر میں روما اسے لے گئی، 3 آئس کریمز اس نے آرڈر کی۔ جیسے ہی آئس کریم آئی، روما کہنے لگی، میں بھی آتی ہوں۔ اپنی آئس کریم لے کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ شفا یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اب اس کا بھائی سامنے بیٹھا تھا یہاں پر،
اور وہ شفا کو ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت نروس تھی۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ لڑکیاں اتنی خوبصورت اور معصوم بھی ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آئس کریم بھی کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ شفا کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ شفا نے پہلے تو انکار کر دیا۔ آئس کریم کھا کر فوراً سے واپس کالج کے گیٹ پر وہ لوگ پہنچ گئے۔ 2 منٹ بعد قاسم اسے لینے آ گیا، اس لیے یہ بات ڈھکی چھپی رہ گئی۔ لیکن یہ سلسلہ پچھلے 1 مہینے سے جاری تھا اور اب دونوں کے بیچ میں فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ جب بھی اس کا بھائی روما کو لینے آتا، شفا اس سے بات چیت کرنے لگتی۔ آج پہلی بار قاسم نے دیکھا تو اسے بہت برا لگا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے شفا سے کوئی محبت تھی، لیکن وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کے گھر کی عزت تھی، اس لیے اسے یہ سب اچھا نہیں لگا کہ وہ کسی لڑکے سے یوں بات چیت کرے۔ جانتا تھا کہ وہ اسے تو کسی بھی گنتی میں گنتی ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے کسی الٹے سیدھے چکر میں پھنسے۔ لیکن شفا نے آتے ہی روما کو فون کیا۔ کہنے لگی میرے ڈرائیور نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کسی لڑکے سے دوبارہ بات کی تو وہ میری شکایت میرے والد کو لگا دے گا۔ کہنے لگی تم نے اپنے ڈرائیور کو اتنا سر کیوں چڑھا رکھا ہے؟ پھر شفا نے اسے بتایا کہ وہ اس کا کزن ہے، لیکن اس کی حیثیت کسی ملازم سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایسی بات شفا کے لیے کہے گا تو اس کے والد اس کی پڑھائی چھڑوا دیں گے، کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں سے دوستی کی جائے۔ شفا نے اپنا رویہ قاسم سے اور بھی زیادہ خراب کر لیا، ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ کچھ دنوں کے لیے اس کی خالہ کراچی رہنے آئی تھی، انہیں شفا اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی۔ رشتہ مانگا تو اس کی والدہ نے تو فوراً سے ہاں کر دی۔ وہ جانے سے پہلے شفا کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر گئی تھی۔ شفا وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے حسنین کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ 1 سال گزر گیا، اب وہ 12ویں جماعت میں آ گئی۔ اس کی خالہ کو شادی کی جلدی تھی۔ انہی دنوں شفا کی والدہ شفا سے کہتی تھیں کہ تھوڑا بہت کچن میں دھیان دیا کرو۔ تمہاری خالہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی تمہارے انٹر کے پیپر ہوں گے تو وہ شادی کر دیں گی اور تمہیں کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ شفا کچن میں تو آ جاتی تھی لیکن کام کم ہی کرتی تھی، بار بار ہاتھ میں پکڑے موبائل پر میسیجز کرتی رہتی۔ ایک بار کہنے لگی مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، میں شام کو آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے اسے اجازت دے دی۔ کہنے لگی قاسم کو کہہ دیجئے میں کالج سے سیدھا روما کے گھر چلی جاؤں گی، اسے کہیے گا کہ واپسی پہ وہ مجھے روما کے گھر سے لے لے، روما کا ایڈریس میں اسے سینڈ کر دوں گی۔ اس کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 5 بجے کے وقت قاسم نے اس کی دوست کے گھر سے اسے لینے جانا تھا اور اس وقت اسے فیکٹری آنے کی بھی جلدی ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ 5 بجے روما کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا، شفا کو میسیجز کرنے لگا کہ باہر آؤ میں آ چکا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد شفا کالی چادر میں خود کو لپیٹے باہر آئی، کافی چپ چپ سی تھی، خاموشی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ 1 مہینے بعد اس نے قاسم کو میسج کیا۔ کہنے لگی قاسم 1 منٹ میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ قاسم 12 بجے فیکٹری سے واپس لوٹتا تھا، کھانا کھا کے سوتے سوتے اسے 1 بج جاتا تھا۔ اس وقت سب لوگ سو چکے ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگا ایسا بھی کیا کام ہے، تم باہر آ جاؤ، لاؤنج میں بتا دو۔ کہنے لگی نہیں لاؤنج میں بہت شور ہوگا، تم 2 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ قاسم پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسٹور روم سے باہر نکل کر شفا کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی دستک دی ہی تھی کہ فوراً سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگی اندر آؤ۔ قاسم کہنے لگا جو کام ہے یہیں بتا دو، کیا کام ہے؟ کہنے لگی اندر تو آؤ، رو رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی قاسم اندر آؤ گے تو بتاؤں گی۔ قاسم اندر آ گیا۔ شفا نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، پھر قاسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور قاسم کے ساتھ لگ گئی اور بچاؤ بچاؤ کا شور شروع کر دیا۔ وہ تو اس طرح کی کسی بھی افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ کہنے لگا چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو؟ لیکن شفا کا شور سن کر شفا کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ دروازہ بہت زور زور سے کھٹک رہا تھا، لیکن شفا نے قاسم کو اپنے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔
وہ بار بار اپنا آپ اس سے چھڑوا رہا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے قاسم کو پیچھے دھکا دیا، وہ بیڈ پہ جا کے گرا اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کے رونے لگی۔ اس کے دونوں ماموں، ممانیاں، چھوٹی ممانی کے دونوں بیٹے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر اور شفا کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ شفا کہنے لگی، امی اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے میری عزت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ سب پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ قاسم ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے خود مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی فون نہیں کیا تھا، میں بھلا اسے کیوں فون کروں گی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، میں سمجھی امی ہوں گی، جیسے میں نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ قاسم کی بات پر کون بھروسہ کر سکتا تھا؟ اسے دونوں ماموں نے بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ چھوٹے ماموں کے بیٹوں نے بھی اسے بہت مارا۔ یہ خبر فاطمہ تک پہنچی تو وہ تو حیران رہ گئی، کہنے لگی میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے ہی روز وہ فلائٹ پکڑ کر کراچی پہنچی۔ قاسم کو اسی اسٹور روم میں بند کر دیا گیا تھا اور اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں جیل میں بند کروا دیں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شفا اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کر گزرے گی۔ روز کی ہونے والی نوک جھونک کا وہ یوں بدلہ لے گی۔ فاطمہ جیسے ہی کراچی پہنچی، دونوں بھائیوں نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دینا ہے، اس نے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، ہمیں صرف تمہارا انتظار تھا، ہم ابھی پولیس کو بلائیں گے اور قاسم کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مجھے قاسم سے بات کرنی ہے۔ جب وہ قاسم کے کمرے میں آئی تو وہ زخمی حالت میں لیٹا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کیا تم نے قاسم؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ سن کر قاسم نے انہیں تعصب سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئی ہیں؟ آپ کے شوہر نے آپ کو آنے کیسے دیا؟ فاطمہ کہنے لگی جو کچھ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کیا وہ بات؟ فاطمہ کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ قاسم کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کی بیٹی کو برباد کر دیا ہے۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، کہنے لگا سن لیا آپ نے، میں نے شفا کی عزت برباد کی ہے، جا کے اپنے بھائیوں سے کہہ دیں کہ مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں۔ فاطمہ قاسم کا زخمی چہرہ دیکھ کر رہ نہیں پائی، اپنے دوپٹے کے کنارے سے اس کے زخم صاف کرنے لگی تو اس نے اپنی ماں کی کلائی پکڑ کے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگا سن لیا آپ نے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ دل میں ایک آخری امید تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اسے گھٹیا اور بد کردار نہیں سمجھ سکتی، لیکن یہ خوش فہمی بھی اس کی دور ہو گئی تھی، اس لیے اس نے جو نہیں کیا تھا وہ اسے بھی قبول کر چکا تھا۔ چاہتا تھا کہ اس کے دونوں ماموں اسے کڑی سے کڑی سزا دیں، اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیں تاکہ اس زندگی سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ فاطمہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ قاسم اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے منہ سے سچ جاننا چاہتی تھی۔ پھر روتی ہوئی بھتیجی کو دیکھا تو اس پہ بھی ترس آنے لگا کہ پتہ نہیں قاسم نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ اس کی بھابھی بھی روئے جا رہی تھی، کہنے لگیں 2 ماہ بعد میری بیٹی کی شادی تھی، تمہارے بیٹے نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ کہنے لگیں آپ کا جو دل چاہتا ہے قاسم کو سزا دلوا دیں، میں آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ اس نے کس دل سے کہے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ بہن کے منہ سے یہ سن کر امجد کہنے لگا تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے کے بعد کیا میری بیٹی کی عزت واپس آ جائے گی؟ اس کی خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا، لیکن قاسم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، کہیں کا نہیں چھوڑا اسے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہ ہوا کہ قاسم کا نکاح شفا سے کر دیا جائے، لیکن وہ رہے گا یہیں پر ملازم بن کر۔ یہ بات جب قاسم کو پتہ چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا پھانسی پر چڑھا دو چڑھ جاؤں گا، شفا سے نکاح نہیں کروں گا۔ فاطمہ کہنے لگی کیا پاگل ہو گئے ہو؟ شکر کرو میرے بھائی تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہے، اس کی زندگی برباد کی ہے تو پھر اس سے نکاح بھی کرو، اسے عزت بھی دو۔ کہنے لگا نہیں دوں گا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، جس طرح سے انہوں نے مجھے کمرے میں قید کر کے رکھا ہے
مجھے جیسے ہی اس کمرے سے آزادی ملے گی میں بھاگ جاؤں گا، اتنی دور جہاں میں کسی کو نظر بھی نہیں آ سکوں گا۔ کاش میں اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جاتا تاکہ میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا ساتھ ہی۔ فاطمہ نے کہا، میں تمہاری جذباتی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی۔ رات کو تمہارا شفا کے ساتھ نکاح ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سامنے زہر کھا لوں گی۔ قاسم چپ سا ہو گیا کیونکہ فاطمہ رو بھی رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا، کیوں اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ جو کچھ آج تک وہ اس کے ساتھ کرتی آئی تھی وہ اس سے اپنا بدلہ ضرور لے سکتا ہے، اور اس گھٹیا الزام کا بھی بدلہ اسی صورت میں لے سکتا ہے جب وہ اس سے نکاح کر لے۔ اس لیے رات کو چپ چاپ اس نے شفا سے نکاح کر لیا۔ اس کی خالہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ وجہ پوچھنے لگی۔ شفا کی والدہ نے کہا کہ بچپن سے اس کا رشتہ قاسم سے طے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے گھر میں کسی ملازم کی حیثیت سے رہتا تھا، تم نے کیسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جبکہ وہ میرے بیٹے کی منگیتر تھی؟ لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ یہ اس کے شوہر کا فیصلہ تھا، اس لیے میں کچھ نہیں بول پائی۔ بہرحال بڑی مشکل سے بات کو سنبھالا گیا تاکہ گھر کی بات گھر کی چار دیواری کے اندر رہ جائے، کیونکہ معاملہ ان کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ لیکن یہ نکاح صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں۔ فاطمہ واپس جا چکی تھیں۔ 2 دن سے قاسم بھی کمرے میں بند تھا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا اور کھانا کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر ایک رات وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شفا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ قاسم کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اٹھ کے جانے لگی۔ اس کی ماں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ قاسم سے کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو؟ اپنی اوقات بھول گئے ہو کیا؟ وہ کہنے لگا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ 2 دن پہلے آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، اس لیے میری اوقات اب بدل گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پلیٹ میں سالن ڈالا، ہاٹ پاٹ سے گرم روٹی نکالی اور کھانے لگا۔ کہنے لگا، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں اب اس گھر کا ملازم نہیں ہوں بلکہ آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ اس کے بڑے ماموں بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، یہ سب کچھ ہم نے مجبوراً کیا ہے کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے کہا، مجبوری سے کیا تھا یا خوشی سے کیا تھا؟ کیا تو آپ لوگوں نے ہی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ چڑھا دو مجھے پھانسی پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ نوالے منہ میں ایسے ڈال رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ البتہ میں نے تو انکار نہیں کیا تھا، اب اگر نکاح کیا ہے تو پھر عزت تو آپ کو دینی پڑے گی نا ماموں جان۔ پھر شفا سے کہنے لگا، شفا پانی کا گلاس دو مجھے۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی، کہنے لگا، سنائی نہیں دے رہا؟ تمہارا شوہر ہوں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی کا گلاس مجھے بھر کے دو۔ یہ سن کر امجد صاحب فوراً سے کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آ کر اسے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے، اس نے بڑی مضبوطی سے ان کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا، ہاتھ مت اٹھائیے گا مجھ پر، ہر بار قاسم آپ کا تھپڑ نہیں کھائے گا، اور آئندہ یہ سوچ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے مارے ہوئے تھپڑ اب آپ کو اپنی بیٹی کے رخسار پہ نظر آئیں گے۔ یہ سن کر امجد کے تو جیسے ہوش اڑے۔ شفا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ قاسم کا یہ روپ کسی نے نہیں دیکھا تھا جو وہ اب دکھا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کا ہاتھ چھوڑا، جگ سے گلاس میں پانی ڈالا، پانی پیا اور شفا کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑا، کھڑا کیا، کہنے لگا، بیوی ہونا میری، چلو شاباش میرے کمرے میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سامنے زبردستی اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اور پھر وہ اس سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی، قاسم میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے نہیں جانا، نکاح ہوا ہے ہمارا آج نہیں تو بعد میں تو تمہیں میرے کمرے میں تو رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر قاسم شفا کو اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ شفا کی تو جیسے جان نکل گئی، کہنے لگی، قاسم پلیز میرے پاس مت آنا۔ پہلی بار اس نے شفا کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ کہنے لگا، پاس کیوں نہ آؤں تمہارے؟ میں تو تڑپ رہا ہوں تمہاری قربت کو۔ میں نے ہمیشہ تم پر گندی نظر رکھی، اسی لیے تو اس دن تمہاری عزت لوٹی تھی، تب تو تم میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔
شفا میں نے تمہیں تب نہیں چھوڑا تو اب تو تم میری بیوی ہو، آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو آج تمہیں نہیں بخشوں گا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے کو لے رہی تھی اور قاسم ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شفا کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ دیوار سے جا لگی۔ قاسم نے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے اس کا راستہ بند کیا اور اس کے بے حد قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ شفا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ مجھے، تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ ورنہ آج میں جو تمہارا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے اور بھی زیادہ قریب ہوا، یہاں تک کہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، آج تو میں بتاؤں گا صحیح طرح سے عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ قاسم میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ اپنی شہادت کی انگلی اس نے شفا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی۔ کہنے لگا، سچ بتا رہی ہو یا میں تمہارے کپڑے پھاڑوں؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ ہی دنوں میں 100,000 سبسکرائبرز پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ میں اس سلسلے میں اپنے فالوورز کو ایک اچھا سا سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ گیس کریں کہ وہ سرپرائز کیا ہونا چاہیے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک سرپرائز ہے تو صحیح، لیکن اگر آپ کا بتایا ہوا سرپرائز زیادہ اچھا ہوا تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جلدی جلدی مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ کیا سرپرائز ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔